آداب سامعین، کتب رسا کے سلسلے کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور جس طرح ہم اس سلسلے میں نئے رسائل اور نئی کتب لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ان کا تعارف آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، آج جس رسالے کو لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ ہے الزبیر، بہاولپور اکیڈمی سے شائع ہونے والا یہ سماہی سلسلہ ہے، اور اردو اکیڈمی بہاولپور اسے تسلسل کے ساتھ شائع کر رہی ہے، اور کئی نمبر بھی انہوں نے اس میں شائع کیے ہیں، اور اس میں تحقیقی تنقیدی دونوں طرح کا مواد موجود ہوتا ہے۔ تو میں چاہوں گا ڈاکٹر شبیر احمد قادری صاحب کہ وہ اس پر گفتگو کریں اور اس میں موجود مواد کا تعارف آپ کے سامنے رکھیں۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر عبداللہ صاحب۔ الزبیر سماہی رسالہ ہے، اور اردو کے علمی، ادبی اور تہذیبی اور ثقافتی رسائل میں یہ ایک کل سرسبد کی حیثیت رکھتا ہے، اور بہت تسلسل سے یہ شائع ہو رہا ہے۔ اس کے بانی شہاب دہلوی مرحوم تھے، اور یہ شمارہ 2022 کا شمارہ نمبر 3 اور 4 مشترکہ شمارہ ہے، اور اس کے سرپرست راجہ جہانگیر انور ہیں، اور مدیر گرامی قدر پروفیسر ڈاکٹر شاہد حسن رضوی۔ اردو اکیڈمی بہاولپور کے زیر اہتمام یہ رسالہ 3 ماہ کے بعد شائع ہوتا ہے، اور اس کی مجلس مشاورت بین الاقوامی اور قومی بڑے نامور لوگوں سے معمور ہے۔ اس میں ڈاکٹر علی رفعت پتیجی بھارت سے ہیں، ڈاکٹر خلیل توقار ترکی سے ہیں، ڈاکٹر درمش بلگر ترکی سے، اور ڈاکٹر ابراہیم محمد ابراہیم مصر، ڈاکٹر علی بیات ایران سے، اور پروفیسر ڈاکٹر محمد سلیم ملک یہ امریکہ سے۔ اس کے پھر قومی جو مشاورت ہے اس میں ڈاکٹر معین الدین عقیل، ڈاکٹر تنظیم الفردوس، ڈاکٹر تحسین فراقی، ڈاکٹر محمد اقبال شاہد، ڈاکٹر عبدالعزیز طاہر، ڈاکٹر ظفر حسین ظفر، ڈاکٹر محمد یوسف خشک، ڈاکٹر طاہر محمود کوریجا، ڈاکٹر شفیق احمد، اور ڈاکٹر رفیق الاسلام۔ یہ آپ ان ناموں کے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس رسالے کو کن نامور لوگوں سے، انڈو پاک کے اور دوسرے ممالک کے اہل قلم کی معاونت حاصل ہے۔ مشاورت کے تحت یہ رسالہ شائع کیا جاتا ہے، اور جو ہے بہاولپور کی مقامی انتظامیہ وہ اس کی سرپرستی بھی کرتی ہے۔ یہ 63ویں جلد کا شمارہ نمبر 3 اور 4، اور اس کی قیمت 2050 ہے۔ یہ آپ دیکھیے کہ اس کا آغاز مدیر کے اداریے سے ہوتا ہے، اور اس بار انہوں نے زبان اور تکلم کو خدا کا بیش بہا عطیہ قرار دیتے ہوئے قوم کے مسائل اور اس کی جو انتشار کی صورتحال ہے اس کے استحکام اور اس کی شرازہ بندی کی بات کی ہے، اور اس کے ساتھ ہی اردو اکیڈمی کی اب تک کی خدمات کو بھی بالاختصار بیان کیا ہے، اور بتایا ہے کہ 1951 سے لے کے آج تک اردو اکیڈمی کم و بیش نصف صدی سے زیادہ کی تاریخی خدمت ادب اس بات کی گواہ ہے کہ علاقائی اور مادری زبانوں کی ترویج و ترقی کے متعلق اقوام متحدہ کے طے کردہ حالیہ معیارات اردو اکیڈمی کے اولین منشور ہی کا حصہ اور تسلسل ہیں۔ اردو اکیڈمی بہاولپور کے ذخیرہ ادب پر سرسری نظر ڈالنے ہی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اکیڈمی نے اپنے طباعتی منصوبوں میں علاقائی اور مادری زبانوں کو کس درجہ اہمیت دی ہے، اور یہ قومی زبان کی خدمت تو بلا شبہ بڑے تسلسل سے اس رسالے کے مدیر گرامی ڈاکٹر شاہد حسن رضوی کر رہے ہیں۔ اس کی ابتدا میں
حمد باری تعالی و مناجات ہے پروفیسر محمد لطیف کی، اور نعت ہے خورشید ناظر صاحب کی، 2 نعتیں ہیں، اور ایک ہی نعت ہے جو پروفیسر غازی علم الدین کا مضمون بہت اہم مضمون ہے، پاکستان میں لسانیاتی کتب، تاریخی و تنقیدی جائزہ۔ اور اگر ہم اس کی فہرست پہ ایک نگاہ دوڑائیں، ایک اور بڑا اہم مضمون ہے ڈاکٹر مظہر حسین کا قاسمی خانوادے کی علمی و ملی خدمات کا تحقیقی جائزہ، اور محمد محسن خالد اور عظمیٰ نورین نے کلاسیکی شاعری میں آتش کے شعری تجربات پہ بات کی ہے، اور ڈاکٹر محمد الیاس اعظمی عازبگاہ انڈیا سے بڑے نامور شبلی شناس ہیں، انہوں نے خان بہادر مظفر حسین خان سے متعارف کرایا، اور ڈاکٹر امیر حمزہ بصرہ نے مجید امجد کی نظم آٹوگراف کو ٹرانسلیشن کے تناظر میں دیکھنے کی کوشش کی ہے، اور مضامین کے ذیل میں ڈاکٹر شاہدہ دلاور شاہ کا مضمون افرا بخاری انسانی نفسیات دان بھی شامل ہے۔ ان مقالات کی نوعیت تحقیقی اور تنقیدی ہے۔ اس کے بعد مضامین اور بحث و نظر کا ذیلی عنوان ہے، اس میں بھی ڈاکٹر اقبال ندیم اور زبار حسین، ڈاکٹر عبدالستار نیازی، ڈاکٹر محمد الیاس الاعظمی، طفیل احمد مصباحی، محمود عزیز، منور عثمانی، ڈاکٹر اسکندر حیات میکن، انہوں نے خاکہ لکھا ہے اشفاق ورک صاحب کا، اور شاندار خاکہ ہے، اور ورک صاحب کے جو جملے ہیں بڑے سنجیدہ لیکن اتنے مزاحیہ کہ بندہ پڑھ کے لوٹ پوٹ ہو سکتا ہے۔ محمود عزیز، تسنیم کوثر، پروفیسر نسیم بلوچ، پروفیسر رئیس نذیر احمد، محمد اسلم الوری، انہوں نے استاد حبیب ایک نقاش اور موسیقار ان کا تعارف کرایا ہے، اور اس کے بعد شعر و سخن ہے، اس میں مسعود حسن شہاب دہلوی جو اس رسالے کے بانی ہیں، ان کے بعد قیوم سرکش، اقبال ندیم، اعتبار ساجد، آفتاب خان، اظہر ادیب ڈاکٹر ایوب ندیم، مطلوب علی زیدی مطلوب، شاہد رضوان اور حکیم خان حکیم کی غزلیں، اور ڈاکٹر محمد امین، شاہد شیدائی، تسنیم کوثر کی نظمیں شامل۔ اس کے بعد جو عنوان ہے وہ آپ بیتی، افسانہ، انشائیہ، کہانی، تراجم کا ہے، اس میں ڈاکٹر محمد سلیم ملک جو صدر شعبہ اردو پنجاب یونیورسٹی رہے، ان کی بہت دلچسپ داستان حیات، داستان کہتے کہتے کے زیر عنوان اس کی 11ویں قسط اس رسالے کی زینت ہے، اور بہت دلچسپ واقعات، ذاتی مشاہدات سے معمور یہ آٹو بایوگرافی ہے، اور ابھی اس کی قسطیں آئیں گی تو اور اس کے خد و خال ابھر کے سامنے آئیں گے۔ طلعت نورین سحر نے انویٹیشن کارڈ کے نام سے افسانہ لکھا ہے، اور ڈاکٹر مختار ظفر نے بے تکی باتیں کے نام سے انشائیہ لکھا ہے، خالد صدیقی کا بھی انشائیہ ہے تحفہ۔ اس کے بعد تراجم ہیں، سندھی ادب سے عام خاص کے زیر عنوان منظور بیدار کی تحریر کا جہانگیر عباسی نے ترجمہ کیا ہے، اور پنجابی ادب سے دوستوں کی میزبانی کے لیے یہ ترجمہ پنجابی افسانے کا ہے، اقتدار واجد مرحوم ڈاکٹر شبیر احمد قادری نے ترجمہ کیا ہے۔ خصوصی مطالعہ، نقد و نظر، یہ آخری عنوان ہے اس کا، اور اس کے تحت کتابوں پہ تبصرے ہیں۔ ڈاکٹر مختار ظفر صاحب نے ڈاکٹر اسلم انصاری کی کتاب پس دیوار چمن کا تعارف کرایا ہے، اور نوید صادق جو ساہیوال میں شعبہ اردو میں خدمات انجام دے رہے ہیں، ڈاکٹر افتخار شفیع کی کتاب مجید امجد کا نظری کلیات کے زیر عنوان اس کا تعارف کرایا ہے۔ دردانہ نوشین خان
محمد طارق علی کا افسانوی مجموعہ مجھے ستمبر پسند ہے کا تعارف ہے۔ محترم جاوید اختر بھٹی صاحب جو ملتان سے متعلق بڑے نامور ادیب، نقاد اور محقق ہیں۔ نظریہ قومیت غلام اصغر خان بہاولپور شعبہ اردو کے پروفیسر ہیں، ان کی بڑی عمدہ کتاب ہے، اس کا تعارف اور اس کو اجمالی جائزہ کہہ کے تعارف کرایا گیا۔ تو آخر میں محفل کے زیر عنوان قارئین کے خطوط ہیں، اور اس میں اس بار 2 خطوط شامل ہیں پروفیسر اقبال ندیم جو ڈیرہ اسماعیل خان سے متعلق ہیں، اور بھی ہے رئیس نذیر احمد رحیم یار خان سے، اور ایک اور خط ڈاکٹر سکندر حیات محکم کا سرگودہ سے۔ تو یہ جو شمارہ ہے 248 صفحات کو محیط ہے، اور اس میں موضوعات کا جو تنوع ہے وہ بہت ہی دعوت مطالعہ دیتا ہے، غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ آپ دیکھیں لسانی تحقیق کے حوالے سے بہت ہی عمدہ مطالعہ پروفیسر غازی علم الدین صاحب نے کیا ہے، اور اب تک جو اہم لسانی کتب تحقیقی نقطہ نظر سے شائع ہوئی ہیں ان کا جائزہ لیا ہے، اور یہ بجائے خود ایک تحقیقی مقالے کا درجہ رکھتا ہے۔ تو غازی علم الدین صاحب نے لکھا بھی خوب ہے اور معلومات افزا مضمون ہے۔ تو یہ رسالہ جیسا آپ کے گوش گزار کیا گیا ہے، شمارہ نمبر 3 اور 4 جلد نمبر 63 اور 2022 کا یہ شمارہ ہے، اور اردو اکیڈمی بہاولپور نے شائع کیا۔ 250 روپے اس کی قیمت ہے، اور 35C ماڈل ٹاؤن اے بہاولپور سے یہ شائع ہوتا ہے۔ اور ڈاکٹر عبدالعزیز ملک صاحب، ہم یہاں ڈاکٹر شاہد حسن رضوی کے ان تسلسل کے ساتھ جو کاوشیں ہیں، کتابیں شائع کرتے ہیں، رسالے شائع کرتے ہیں، اور دیگر ادبی خدمات انجام دیتے رہتے ہیں اپنے لیکچرز کی صورت میں بھی، تو ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اور اس رسالے کا تعارف کرانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک اہم ادبی رسالہ ہے اور اس کا یہ تازہ شمارہ ہے۔ ناظرین محترم، آپ اسے پڑھیں اور اپنے علم میں اضافے کا ایک ذریعہ تصور کرتے ہوئے اس کا مطالعہ کریں۔ آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر۔ جی، ڈاکٹر شبیر احمد قادری صاحب الزبیر بہاولپور سے شائع ہونے والے اس ماہی رسالے کا تعارف آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے، اور یقیناً رسائل جو ہوتے ہیں وہ اپنے عہد کے لکھنے والوں کے لیے ایک طرح کا پلیٹ فارم ہوتے ہیں، اور وہاں پہ لوگ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، اور جو نئے لوگ ہوتے ہیں علم و ادب سے شغف رکھنے والے، ان کے لیے علم کے حصول کا، بلکہ تازہ علم کے حصول کا ایک ذریعہ بنتے ہیں۔ یہ بلا شبہ ایک بہت اہم کاوش ہے، اور اس کا سراہا جانا ضروری ہے، تاکہ اس طرح کا جو اچھا اور عمدہ کام لوگ کر رہے ہیں وہ اسے تا دیر جاری رکھیں۔ آپ نے اس کا تعارف سنا، آپ کا بہت شکریہ۔